بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اصول شاشی کے حوالے سے دوسرا سبق۔ اس دوسرے سبق کے اندر ہم نے اصول فقہ اور اصول شاشی کتاب سے مصنف سے متعلق بنیادی چیزیں جن کو مبادیات کہہ دیں تمہیدی اعتبار سے ہم نے پڑھنی ہے، جن میں پہلی چیز ہے اصول فقہ کی تعریف، دوسرے نمبر پر ہے غرض و غایت، اور تیسرے نمبر پر ہے موضوع، اور چوتھے نمبر پر ہے تدوین اصول فقہ، اس کے مدون اول وغیرہ، اور پانچویں نمبر پر ہے مصنف کتاب، اس کے حالات۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے نمبر پر جو اصول فقہ کی تعریف ہے، یاد رکھیں یہ جو ہم نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، 5 چیزیں، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے، مطلب ایک چیز پہلے معلوم ہو پھر آپ اس کو حاصل کریں گے نا۔ اگر آپ نے پہلے سے معلوم ہی نہیں کی، تعریف ہی اس کی آپ کے سامنے نہیں آئی، تعارف ہی نہیں ہوا، تو آپ اس کو حاصل کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ تو آپ ایک مجہول مطلق کو طلب کرنے لگ گئے ہیں، حاصل کرنے لگ گئے ہیں۔ اور غرض و غایت اس لیے ضروری ہوتی ہے اس کا جاننا تاکہ کوئی بیکار چیز، عبث چیز، کوئی بیکار چیز طلب کرنا لازم نہ آئے، کیونکہ آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں آخر اس کا کوئی غرض، کوئی غایت، مقصد ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کے سامنے وہ چیز ہی نہیں ہے، مقصد، غرض و غایت، تو آپ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فضول سی چیز آپ حاصل کرنے پہ اپنا وقت صرف کر دیں۔ اسی طرح موضوع کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ موضوع کو جب آپ جانیں گے تو موضوع کے ذریعے ہی ایک فن کے مسائل دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز ہوتے ہیں، ایک فن کے مسائل دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں کہ یہ نحو کا جو موضوع ہے کلمہ کلام ہے، اور صرف کا جو موضوع ہے وہ مفردات عرب ہیں، جو کلمات عرب ہیں مفرد اعتبار سے، اور بحیثیت اس کے کہ ان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی کے اعتبار سے عربی کلمات۔ تو آپ دیکھیں عربی کلمات اور اردو سے کلمہ اور کلام، یہ دو الگ چیزیں بنتی ہیں نا۔ عربی کلمات یہ تو مفردات ہی صرف آتے ہیں کس کے اندر؟ صرف میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے صرفی جو ہیں وہ مفردات سے بحث کرتے ہیں، گردانے کرتے ہیں، صیغے نکالتے ہیں، اور نحوی جو ہیں وہ کلمہ کلام یعنی کلام سے اور عبارات سے، باقاعدہ پیرائے سے، عبارتوں سے، سینٹینس سے، جملوں سے بحث کرتے ہیں، کلام سے بحث کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں موضوع کے تعارف سے پتہ چلا کہ دونوں فن کیا ہیں، جدا ہیں، صرف اور ہے، نحو اور ہے آج عرف کے لحاظ سے۔ ایسے ہی یہاں موضوع کے ذریعے سے ایک فن کے مسائل دوسرے فن کے مسائل سے کیا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اصول فقہ کا موضوع جانتے ہیں اور ادھر سے فقہ کا موضوع جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہ اور اصول فقہ میں بھی کیا ہے، فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تدوین کی معرفت، مدون اول کون ہے جسے وہ اس لیے تاکہ اس فن کی تاریخی حیثیت بھی ہمارے سامنے آ جائے، تاریخی تسلسل بھی کہ کب سے یہ فن ایجاد ہوا اور کس نے سب سے پہلے ایجاد کیا اور آج تک تاریخی تسلسل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاریخی تسلسل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مولانا فاروق صاحب کی جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے فن اصول فقہ کا، جو شروع سے لے کر تاحال انہوں نے جو ہے ایک پورا جائزہ پیش کیا ہے تاریخی تسلسل کے اعتبار سے، وہ بہت اچھا ہے، بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مصنف کتاب کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی عظمت سامنے آ جائے کہ کتنے بڑے شخصیت تھے، تاکہ ان کی کتاب کی عظمت اور ان کی عظمت جب دل میں بیٹھے گی تو آدمی کے لیے کتاب کا پڑھنا سمجھنا بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ہوگا، کیونکہ متکلم جس درجے کا ہوتا ہے اس کا کلام بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ کلام ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلام کے کیا ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے کی بات بھی بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر ہم دیکھیں یہ تو ضروری کیوں ہیں یہ چیزیں، تعریف جاننا، غرض و غایت جاننا، موضوع جاننا وغیرہ، تدوین فقہ کے جو ہے مدون کا جاننا، یا غرض اسی طرح جو ہے مصنف کتاب کا جاننا۔ باقی اگر ہم دیکھیں تعریف کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء۔ تعریف کا مطلب ہے کہ جس
وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو، اس کی کنہا کو، اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے، ماہیت کو۔ موضوع کہتے ہیں ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیتی، کہ وہ چیز کہ کسی یعنی جس کسی چیز کے عوارض ذاتیہ، جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے کسی فن میں بحث کی جائے، اس فن کا یہ عوارض، یہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ موضوع بن جاتی ہے۔ اسی طرح غرض، تو غرض کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہوتا ہے، آخر فاعل سے فعل کیوں صادر ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہوگی۔ قائد کہتے ہیں نتیجہ جو اس پر مرتب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تدوین، مدون کرنا، یعنی بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ المختصر، اب ہم آتے ہیں ان 5 چیزوں کی طرف جو اصول فقہ کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اصول فقہ کی تعریف۔ اصول فقہ کی تعریف ہم 2 طرح کرتے ہیں، ایک حد اضافی کے طور پر، ایک حد لقبی کے طور پر۔ حد اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ کے لیے الگ الگ تعریفیں کریں۔ اصول الفقہ، فقہ کے اصول، دیکھیں کا کے کی کس کی میں آتا ہوتا ہے، یہ مرکب اضافی میں آتا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اصول الفقہ، اصول کی الگ تعریف کریں اور فقہ کی الگ کریں، تو یہ حد اضافی۔ حد کا معنی تعریف، یعنی تعریف اضافی۔ اور حد لقبی، لقبی کا مطلب ہے جو پورا لقب بن گیا، اصول فقہ ایک فن کا لقب بن گیا ہے نا، تو پورے اصول فقہ لفظ کی تعریف کریں، پورے اصول فقہ لفظ کی، تو پھر یہ حد لقبی ہو جائے گا۔ پہلے ہم حد اضافی کو لیتے ہیں۔ حد اضافی میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں اصول الفقہ، اصول آیا ہوا ہے، اصول اصل کی جمع ہے، تو اصل کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا مبنا آتا ہے، یعنی جس طرح بنیاد کہہ دیں، دیوار کہہ دیں، بنا کہہ دیں، بنیاد کہہ دیں، جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے۔ جڑ کہہ دیں، جس طرح اولاد کے لیے والدین جڑ بھی ہوتے ہیں اور بنیاد بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی دوسرا معنی اس کا راجح آتا ہے، کسی بھی چیز میں راجح جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بھی اصل کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک تیسرا معنی قاعدہ بھی آتا ہے، قاعدہ، تو قاعدہ ہے، یہ اصل ہے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ضابطہ ہے، اس قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ چوتھا معنی اس کا دلیل بھی آتا ہے۔ پانچواں معنی استصحاب بھی آتا ہے۔ استصحاب کا مطلب ہے کہ موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا، یعنی سابقہ حالت میں ایک چیز اگر پاک چلی آ رہی تھی تو اب آپ اس کو ناپاک کہیں گے تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، نہیں تو آپ اس کو پاک ہی شمار کریں گے۔ تو یہ 5 معنی آ جاتے ہیں کس کے؟ اصل کے، اور جمع اس کی کیا آتی ہے؟ اصول۔ اور دوسری چیز ہے فقہ۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ کو دلائل شرعیہ سے حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ احکام و مسائل جو دلائل شرعیہ سے حاصل ہوتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کو دلائل شرعیہ اور فرعیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں جو اعتقاد والے، عقیدے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے اصلیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں معرفت النفس ما لها و ما علیہا، یعنی حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے جو مسائل ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہوا اصول اور فقہ کی الگ الگ تعریف کر کے، یہ تو ہو گئی کون سی؟ حد اضافی۔ حد کا معنی کیا بتایا میں نے؟ تعریف اضافی ہو گئی، یعنی مرکب میں مضاف مضاف الیہ کی الگ الگ تعریفیں کی۔ اب دونوں کو ملا کر آپ لقب بنا دیں ایک فن کا، اصول فقہ، ایک فن کا، ایک علم کا، تو پھر اس کی تعریف یوں کریں گے ہم: اصول فقہ ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے احکام شرعیہ کو دلائل شرعیہ سے مستنبط کیا جاتا ہے۔ دلائل شرعیہ کتنے ہیں؟ میں نے پہلے لیکچر میں بتا دیے، مشہور 4 ہیں اور باقی ملا کے 13 سے اوپر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی دوسری، اس کا جو ہے یہ ہو گئی اس کی تعریف۔ دوسری چیز یہ ہمارے پاس اصول فقہ کی غرض و غایت۔ غرض و غایت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو غرض اس کی یہ بنتی ہے ایسی صلاحیت اور ملکہ استعداد اندر پیدا ہو جائے انسان میں کہ اس کے ذریعے سے انسان دلائل شرعیہ سے احکام شرعیہ کو مستنبط کر سکے۔ مستنبط میں نے بتایا تھا استنباط سے، استنباط نبت سے بنا ہے، نبت کا مطلب ہوتا ہے زمین سے چھپا پانی برآمد کرنا، ظاہر کرنا۔ تو قرآن و سنت سے جو چھپے دلائل، جو مسائل کا چھپا حال ہے اس کو ظاہر کرنا استنباط کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ غرض ہو گئی۔ غایت اس کی یوں لے سکتے ہیں
کہ یہ جو دلائل شرعیہ سے مسائل شرعیہ کو ثابت کریں گے، اس میں جو کسی کی بھی قسم کی غلطی سے محفوظ رہنا یہ غایت ہوگی، اور ساتھ دونوں جہانوں کی سعادت مندی اور فلاح فی الدارین یہ حاصل کرنا، یہ بھی کیا ہو جائے گا، غایت میں آ جائے گا۔ تیسری چیز ہے موضوع۔ موضوع کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ صرف دلائل شرعیہ اس کا موضوع ہیں اصول فقہ کے، جن سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، احکام و مسائل ہیں جو مستنبط کیے جاتے ہیں وہ موضوع ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نہیں، احکام شرعیہ بھی اور دلائل شرعیہ دونوں موضوع ہیں، مل کر موضوع ہیں، ایک موضوع ہے کس کا، اصول فقہ کا، اور یہ زیادہ راجح قول بھی یہی ہے، بہتر قول۔ صرف فرق یہ ہے کہ دلائل شرعیہ موضوع ہیں اصول فقہ کا مثبت ہونے کے لحاظ سے، کہ یہ ثابت کرتے ہیں کس کو، احکام کو، اور احکام جو ہے وہ موضوع ہیں مثبت ہونے کے لحاظ سے، یعنی وہ ثابت کیے جاتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے مثبت اور مثبت ہونے کے اعتبار سے۔ مثبت اس میں فاعل، مثبت اس میں مفعول، ثابت کیا ہوا مثبت۔ چوتھی چیز ہے اصول فقہ کے مدون۔ اس کو سب سے پہلے کس نے تدوین کی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بڑے فقیہ ہیں، سب فقہا کے بڑے سراج الفقہا ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کی فقہ متعارف ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے اصول فقہ تھے، اصول تھے تو تبھی ہوئی، تو ان کو بعضوں نے کہا کہ وہ ہیں مدون، بعض کہتے ہیں ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، یہ حضرات یہ مدون ہیں۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کتاب الام کے حوالے سے کہ اس میں اس طرح کے اصول آئے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اول مدون ہے۔ بہرحال یہ اقوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ کتاب سے متعلق بات ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب کے جو مصنف ہیں اصول شاشی کے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ ان کا نام ظاہر ہی نہیں ہوا، انہوں نے کسر نفسی کی خاطر، عاجزی، کسر نفسی، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اپنا نام ظاہر نہیں کرتے اور کام بڑے بڑے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا نام ہی ظاہر نہیں کیا کسر نفسی کے لیے۔ تو بعض کہتے ہیں ان کا نام کہیں سے ملا ہے بعض علماء کو، اسحاق بن ابراہیم الشاشی السمرقندی، المتوفی 325 ہجری، ٹھیک ہو گیا۔ اور مصر میں ان کی وفات ہوئی ہے 325 میں، اور وہیں پر دفن ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اصول شاشی، اس کا ایک نام رکھا تھا کتاب الخمسین، خمسین کہتے ہیں 50 کو، اس لیے نام رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں جس وقت کتاب لکھی تھی اس وقت 50 سال عمر تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اس لیے اس کا 50 نام رکھا ہے کہ یہ 50 دنوں میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، تصنیف فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ شاشی اس لیے کہتے ہیں کہ شاش ماوراء النہر کے شعروں میں سے ایک شعر کا نام ہے، اور اس وجہ سے ان کو امام شاشی بھی کہا جاتا ہے، اور اصول شاشی ان کی کتاب، یعنی شاشی کے جمع کردہ اصول فقہ کے، جیسے امام بخاری کو بخارا میں رہنے کی وجہ سے بخاری کہتے ہیں، امام ترمذی کو ترمذ میں رہنے کی وجہ سے ترمذی کہتے ہیں، امام بیضاوی کو بیضا جگہ میں رہنے کی وجہ سے بیضاوی کہتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ترتیب سے ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین قسم کے عالم تھے۔ ان کے بہترین عالم ہونے پر زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ان کا کارنامہ اصول شاشی کو ہی دیکھ لیں، اور کتاب میں باقی تصنیف کو نہ بھی دیکھیں، صرف اصول شاشی کو ہی دیکھیں تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے علم رکھنے والے، اور خاص کر اصول میں، اصول فقہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دسترس دی ہوئی تھی۔ ان کی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ بہرحال یہ شاشی رحمۃ اللہ علیہ، اصول شاشی۔ تو آج کے دوسرے سبق میں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، جن میں ایک اصول فقہ کی تعریف، دوسرا غرض و غایت، تیسرا موضوع، چوتھا تدوین اصول فقہ، مدون اول وغیرہ، اور پانچواں مصنف کتاب اور کتاب سے متعلق اور مصنف کتاب کے حالات۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی عافیت فرما دے۔